اب خداوند یسوع مسیح کہاں مصلوب ہوئے؟ یروشلم میں، گلگتہ میں. تو خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے دیش تک کیسے آیا؟ توما کے وسیلے سے. وہ ایمان جو توما لے کر آیا اور جس ایمان کے وسیلے سے توما کو شہید کیا گیا، وہ ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان یہ تھا کہ یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر چڑھا، اس نے اپنا خون بہایا، اور اسی ایمان کے وسیلے سے توما کا خون ہندوستان میں بہایا گیا، اور تمام رسول جہاں جہاں گئے ان کا خون بہایا گیا. اس لیے پادری صاحب لکھتے ہیں تیری قدر ہو جانے جڑا زخم پہچانے، لہو جتنا بچوں واد کے آیا دیس. خداوند یسوع مسیح کا خون رسولوں کی وجہ سے دنیا کے ہر کونے میں پہنچا. اس وقت کے تمام بڑے آزموں میں جب رسول گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی منادی، اس کے جی اٹھنے کی خوشخبری لوگوں کو سنائی، تو لوگ رسولوں کو دیکھ کر ایمان لائے. مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو تیرے وسیلے سے ایمان لائیں گے وہ مبارک ہیں. اور اس کے بارے میں پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت اور 21ویں آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے یسوع مسیح پر ایمان. ذرا میرے ساتھ نکالے پطرس کا پہلا خط، جس کو مل جاتا ہے تو مہربانی سے تلاوت کریں. پہلا پطرس پہلا باب اس کی 8ویں آیت لکھا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو. پطرس کلیسیا سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے اس سے یعنی مسیح سے بے دیکھے محبت، یعنی تم نے اس کو فزیکلی نہیں دیکھا پھر بھی اس سے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہوئی ہے. جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں ہماری خوشی کیسی ہوتی ہے؟ ہماری خوشی بیان سے باہر ہوتی ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو. ہمارے ایمان کا مقصد جو ہم یسوع مسیح کو بغیر دیکھے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی نجات پائیں، ہمارے بدن بھی نجات پائیں. اور میرے عزیزو، ہمارے لیے اس وقت بہت بڑی خوشی ہوگی جب خداوند یسوع مسیح واپس آئیں گے. اس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، حتیٰ کہ جنہوں نے اس کو چھیدا وہ بھی اسے دیکھیں گے. ہم بغیر دیکھے ایمان لائے، ہم بغیر دیکھے اس کے رسولوں کے وسیلے سے، اس کے خادموں کے وسیلے سے جو انجیل ہم تک پہنچی، ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ بلیسڈ ہیں، وہ مبارک ہیں جو مجھے دیکھ نہیں پائے، دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. اور ان کی خوشی کی انتہا اس وقت نہیں ہوگی جب ہم خداوند یسوع مسیح کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھیں گے. میں اور آپ ہم سے پہلی نسلیں جنہوں نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں جنہوں نے نہیں دیکھا لیکن وہ انجیل کی خوشخبری پر ایمان لائے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نزدیک وہ زیادہ مبارک ہیں. اور ان کے اس ایمان لانے کا اجر انہیں اس وقت ملے گا جب خداوند یسوع مسیح آسمان سے اتریں گے، اس زمین پر بادشاہی کریں گے، اور سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ اس کی خوشی میں، اس کے جلال میں داخل ہوں گے اور خدا کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے. مسیح میں میرے عزیزو، توما کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند سے بات کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈیووٹ کرنا ہے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے لیے، مخصوص کر دینا ہے یسوع مسیح کی خدمت کے لیے. اس کے لیے جینا مرنا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہم اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں خدا کی مرضی سمجھ نہیں آتی، جہاں ہم اس کی باتیں نہیں سمجھ پاتے، ہمیں اس سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، درخواست کرنے کی ضرورت ہے. آنیسٹی سے کہیں خدا مجھے سمجھ نہیں آئی، میں ابھی تک تیری مرضی جان نہیں پایا، مجھے بتا. اور اپنی زندگی میں توما کی طرح اسے دیکھنے کا تجربہ کرنے کی
کوشش کریں، کیونکہ جو اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں خدا انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، خدا انہیں کبھی ان کی درخواست کو رد نہیں کرتا۔ سادھو سندر سنگھ کا نام آپ نے سنا ہے۔ سادھو سندر سنگھ نے یہ خواہش کا اظہار کیا، کہا اگر وہ ہے تو آج مجھ پر ظاہر ہو، تو یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے۔ اگر اسی ایمان کے ساتھ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ ضرور اپنی قدرت ہم پر ظاہر کرتا ہے، وہ اپنے زخموں کے ساتھ ہم پر ظاہر ہوتا ہے، اور جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ہماری گواہی اور مضبوط ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کے ساتھ جینے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر ہم دنیا کے سامنے توما کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یسوع وہ ہے جسے تم نے مار دیا، لیکن وہ موت اور قبر پر فاتح ہوا۔ اور یہاں اس تیسرے بیان میں جو اس کا کردار ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ جیسے یسوع نے کہا آ اور دیکھ، میرے زخموں کو چھو، کہ وہ جھکا، کیا کیا؟ یسوع کے سامنے جھک گیا، جب دیکھ لیا پہچان لیا تو جھک کر کہا اے خداوند اے میرے خدا، اور اس کا یہ فکرہ بڑے معنی رکھتا ہے۔ جب یسوع نے کہا میں ہی ہوں، تو وہ یہودی ہونے کے ناطے سے سمجھ گیا کہ میں ہوں کون ہے۔ یہودیوں کے سامنے جب بھی کہا جاتا ہے میں ہوں، تو وہ خدا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ خدا کا نام ہے، خدا کی ذات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو ماں سمجھ گیا کہ یہ محض میرا استاد نہیں ہے، یہ محض ایک ربی نہیں ہے، محض میرا مالک نہیں ہے، میرا استاد نہیں ہے، بلکہ یہ موت اور قبر پر فتح پانے والا ہے۔ اس نے موت اور قبر کو شکست دی ہے، اور یہ خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ اپنے اس فکرے کے اندر یسوع مسیح کی پوری ذات کو بیان کرتا ہے، اے میرے خداوند اے میرے خدا۔ اور آج وقت ہے ہم بھی یسوع مسیح کے سامنے جھکیں اور کہیں اے خداوند اے میرے خدا۔ اسی کے پیچھے چل کر ہم موت اور قبر پر فتح پاتے ہیں، اسی کے وسیلے سے ہم خدا باپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہمیں توما کی طرح مضبوط گواہی عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے سامنے یسوع مسیح کے نام کا پرچار کر سکیں۔ آئیے دعا کریں، اور یہ وقت ہے کہ ہم چند لمحات کے لیے 5-10 منٹ کے لیے دعا کریں۔